الرحمن الرحیم. عبد المجید. آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری ٹوپا ٹیکسن کے ایک سٹوڈنٹ کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سٹوری کے شیئر کرنے کا مقصد کیا تھا اور اس کو میں نے اپنی ڈیلی لائف میں بچوں کی تربیت کے لیے کیسے اپلائی کیا. تو یہ سٹوڈنٹ کانوینٹ اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ، آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات، ایک ایوریج قسم کا اسٹوڈنٹ، اور وہ بیک بینچر بھی تھا. اس کی اکیڈیمک پرفارمنس کوئی بہت اچھی نہیں تھی، لیکن ایک بات جو پازیٹیو تھی اس میں تجسس کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور پھر تجسس میں بھی اسپیشلائزیشن کے کمپیوٹر کی طرف، لیپ ٹاپ کو اسٹڈی کرنا، موبائل کو دیکھنا، موبائل کو کھولنا، ہیکنگ کے بارے میں سوالات جو اس کے ذہن میں آتے ہیں ان کے جوابات تلاش کرنا، اس قسم کی چیزیں وہ جو ہے نا کیا کرتا تھا. تو زیادہ ٹائم اس کا تجسس میں لگ جاتا تھا، اکیڈیمکس میں وہ کم کرتا تھا. تو اس کے پیرنٹس کو بھی اور اس کے دوستوں کو بھی اور اس کے اساتذہ کو بھی یہ فکر ہوتا تھا کہ اس کی اکیڈیمک پرفارمنس پتہ نہیں کیسے ہوگی. چلتے چلتے وہ پہنچ گیا میٹرک میں. تو میٹرک میں بھی اسے ڈر تھا کہ میرا رزلٹ پتہ نہیں کیسا آئے گا، لیکن اللہ نے مہربانی کی، وہ پاس ہو گیا. لیکن کوئی بہت اچھے سکورس نہیں تھے اس کے. اس نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ ایڈمیشن لے لیا. ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں بھی اس کے مارکس اتنے نہیں تھے کہ کسی یونیورسٹی میں اس کو ایڈمیشن مل سکے. پنجاب کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں مل سکا، اسلام آباد میں بھی نہیں مل سکا. اس نے اپلائی کیا فاسٹ کے سب کیمپس جو پشاور میں ہے، اس کا پشاور میں ایڈمیشن ہو گیا. کمپیوٹر سائنس میں بی ایس کمپیوٹر سائنس ایڈمیشن تو ہو گیا، لیکن اب اس کے پیرنٹس کے لیے بھی اور اس کے دوستوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس کو پشاور بھیجنا. کہ ان دنوں عسکری پبلک سکول کا بھی واقعہ پیش آیا تھا اور حالات انتہائی خراب تھے، اور ٹیررزم کے خلاف آرمی آپریشن بھی کر رہی تھی. ایک خوف کی فضا تھی. اب یہ چیلنج تھا کہ اسے بھیجا جائے یا نہیں بھیجا جائے. پر اس کے پیرنٹس نے بھی ہمت کا مظاہرہ کیا، اس نے خود بھی ہمت دکھائی، اس نے جوائن کر لیا. اس نے کمپیوٹر سائنس میں جوائن کر لیا، اور وہ وہاں بڑے شوق سے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو کلاس میں ملتے تھے اس کے علاوہ پرسنلی وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس لے کے کیا کرتا تھا. اس نے مائکروسافٹ کے کسی جگہ سے ٹریننگ بھی لی، اور پھر اس نے ٹریننگ اپنے دوستوں کو بھی کروانی شروع کر دی. پھر دوستوں کے بعد وہ یونیورسٹی میں کئی کلاسز میں اس نے لیکچرز دینے شروع کر دیے. پر پھر اس کی پرفارمنس اور اس کے جنون کو دیکھ کر مائکروسافٹ نے اسے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، جو ہے مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینر. تو ایک دن میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا سامان اٹھائے جا رہا ہے لاہور ایئرپورٹ کی طرف، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آج رات میری فلائٹ ہے، میرے پیرنٹس مجھے سی آف کرنے آئے ہیں ہالینڈ. مجھے مائکروسافٹ نے کوئی پروجیکٹ کمپٹیشن ہے ورلڈ وائڈ، اس میں بلایا، تو پاکستان میں صرف میں ریپرزینٹ کرنے جا رہا ہوں. وہ گیا اور اس نے پرائز ون کیا، سکسیسفل ہو کے واپس آیا پاکستان کے لیے. یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی تھی. ڈفرینٹ چینلز نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کے انٹرویوز کیے، میں نے بھی اس سے ملاقات کی.
تو اس کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں. مجھے تو کمپیوٹر سائنس میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں. وہ بتاتا رہا، میں ہاں ہاں کرتا رہا. تو پھر وہ کہتا کہ میں نے جاب کی بہت ساری آفرس ہیں، لیکن میں نے جاب اٹینڈ نہیں کرنی، بلکہ میں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اسے اسکالرشپ بھی مل گیا تھا کسی یونیورسٹی کا، لیکن انفارچونیٹلی ان دنوں وہ آ گیا وہ کرونا کی وجہ سے نہیں جا سکا. اب پھر کسی اور یونیورسٹی، یورپ کی یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ آفر کیا ہے، اور وہ ایم ایس کرنے کے لیے 1 ماہ پہلے ملک سے یورپ چلا گیا کسی کنٹری میں. ہاں، تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سٹوری سنانے کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ تو اکیڈیمکس میں تو ایوریج تھا، لیکن کیوریسٹی اس میں کوٹ کوٹ کر بڑی بھری ہوئی تھی. تجسس کا مادہ اتنا تھا کہ بس وہ کمپیوٹر ہی کرتا رہتا تھا ہر وقت. تو اگر آپ بھی اپنے بچوں کو جب یہ کلاس 1 میں یا شروع میں ہی کلاس 1 سے بھی پہلے گھر کے اندر اگر وہ تجسس کا مظاہرہ کریں، تو آپ انہیں دبائیں نہیں، اس مادے کو دبائیں نہیں، بلکہ اس مادے کو پروموٹ کریں. تو کیوریوسٹی کا مادہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ بچے اپنے ٹوائز کو کھولتے ہیں، جوڑتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، پھر جوڑتے ہیں. بچے ہوم اپلائنسز اس کو کینلی آبزرو کرتے ہیں، اور بعض کا آپریٹ کرنے کی کوشش کرنے ہیں، اور بعض کا تو ان کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے ان کو کھول کے ہم دوبارہ اس کو اسمبل کریں. لیکن موسٹ آف دا پیرنٹس انہیں ڈسکریج کرتے ہیں. بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے کھلونے جو ہے ان سے بھی انڈیپینڈنٹلی انہیں پلے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی بہت سارے گھروں میں. تو ان کا تجسس کا مادہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر پیرنٹس تجسس کے مادے کو سپورٹ کریں، سکول میں سپورٹ کریں اساتذہ تجسس کے مادے کو، تو پھر ہمارے لاکھوں نہیں کروڑوں بچے ایسے ہیں جن میں یہ اہلیت پائی جاتی ہے کہ وہ بڑے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں. تو امید ہے کہ ہم اپنے بچے کی تجسس کی صلاحیتوں کو سنب نہیں کریں گے، بلکہ سپورٹ کریں گے کہ یہ زیادہ ہوں. یہ اس امید کے ساتھ کہ یہ میری باتیں آپ کے کام آئیں گی ایز پیرنٹس، اور ملک کی ترقی کا باعث بنے گی. تھینک یو ویری مچ.